أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ورواه بعضهم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أم رومان والله أعلم. وقوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك إفك الكذب والبهت والافتراء، اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ جھوٹی بات لائے، افک کا معنی ہوتا ہے جھوٹی تہمت گھڑنا، افتراء کرنا. عصبۃ منکم ای جماعت منکم، عصبہ سے مراد ہوتا ہے جماعت. لا تحسبوه شرا لکم ای یا آل ابی بکر، اللہ نے فرمایا ابی بکر ان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے اس کو تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں باعث عزت بنا دینا ہے. لسان صدق فی الدنیا، سچی بات دنیا میں، ورفعت منازل فی الآخرہ، اور آخرت کے درجات کی بلندی، وإظہار شرف لہم بإعتناء اللہ تعالی بعائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہ. اور اس میں بی بی عائشہ صدیقہ کی عظمت بیان کہ اللہ نے آپ کی کتنی نگرانی فرمائی، کہ آپ کی برات اللہ نے قرآن میں نازل فرما دی. حیث انزل اللہ براءتہا فی القرآن العظیم، کہ سیدہ عائشہ کی برات اللہ نے ایسی کتاب میں نازل فرمائی. الذی لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جس کو کسی قسم کا باطل کوئی داخل نہیں ہو سکتا، کسی حال میں نہ آگے سے نہ پیچھے. معنی یہ ہے کہ جس میں باطل کا کوئی لفظ ہی نہیں آ سکتا. ایسے سچے قرآن میں بی بی کی سچائی کی برات کا اظہار ہوا. ولہذا لما دخل علیہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وناوی فی سیاق الموت، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے جب بی بی عائشہ کی وفات کا وقت تھا، موت کا وقت تھا، اور آپ نے فرمایا بشری فإنک زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ مبارک ہو بی بی عائشہ، تمہارے لیے تم محمد مصطفیٰ کی بیوی ہو. وکان یحبک، اور پھر حضور آپ کو محبوب بھی رکھتے تھے. ولم یتزوج بکرا غیرک، اور آپ کے سوا حضور نے کسی کنواری لڑکی سے شادی بھی نہیں فرمائی، یہ اعزاز بھی تمہیں ملا ہے. وَنَزَلَتْ بَرَاءَتَكِ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ نے تمہاری برات جو ہے وہ آسمانوں سے قرآن میں نازل فرمائی ہے. تو حضرت ابن عباس نے ان کی موت کے وقت بھی ان کو یہی خوشخبری دی. قال ابن جریر فی تفسیر حدثني محمد بن عثمان الواسطی قال حدثنا جعفر بن عون عن المعلى بن عرفان عن محمد بن عبد الله بن جحش قال تفاخرت عائشة وزينب رضي الله عنهما فقالت زينب أنا التي نزلت تزويجي من السماء. اس حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن جحش فرماتی ہیں کہ بی بی عائشہ اور بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں تفاخر یعنی آپس میں مکالمہ ہوا کہ میری شان زیادہ ہے یا آپ کی شان زیادہ ہے. تو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عائشہ میں تو وہ خوش نصیب ہوں کہ جس کی تزویج اللہ نے آسمانوں سے فرمائی، یعنی میرا نکاح اللہ نے آسمانوں سے کر دیا، جس کو قرآن پاک نے بھی ذکر کیا. فلما قضى زید زوجنا منها وطرا زوجناکہا. تو اللہ تو یہ بڑی شان ہے کہ جس کا نکاح اللہ عرش سے فرما دے. قال اس کے بعد بی بی عائشہ نے فرمایا انا الذی نظر عذری فی کتاب اللہ،
حين حملني صفوان بن المعطل على الراحلة. بی بی عائشہ نے فرمایا لیکن میری شان بھی تو دیکھو کہ میری صفائی اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجھے صفوان بن المعطل قافلے سے دور سے اٹھا کے اونٹنی پہ سوار کر کے لائے اور دشمنوں نے تہمت لگائی تو میرے اللہ نے میرا عذر بیان فرمایا. وقالت لها زینب یا عائشہ ما قلت حین رکبتیہا. بی بی زینب نے پوچھا کہ بی بی عائشہ جب آپ اونٹ پہ سوار ہوئیں اس مصیبت کی گھڑی میں آپ کی زبان سے کیا نکلا تھا؟ بی بی فرماتی ہیں قالت قلت حسبی اللہ ونعم الوکیل. قالت قلت کلمۃ المؤمنین. بی بی عائشہ نے فرمایا کہ میری زبان پہ اس وقت یہ کلمہ تھا حسبی اللہ ونعم الوکیل. تو بی بی زینب نے فرمایا کہ واقعی عائشہ تم نے وہ کلمہ کہا ہے جو ایمان والے دکھ کے وقت کہتے ہیں. تو یہ کلمہ مبارک جو ہے اس کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، اور اس پر علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں کہ سیدنا ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا انہوں نے بھی یہی کلمہ پڑھا. اسی طرح جب بی بی ہاجرہ کو آپ نے مکے میں چھوڑا انہوں نے بھی یہی کلمہ کہا. اور یہ تو قرآن میں موجود ہے نا کہ جب جنگ احد پر صحابہ کو خبر ملی دشمنوں کے آنے کی فزادوہم ایمانا فقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو ہر مصیبت کے لیے اور بڑے سے بڑے دشمنوں سے بچنے کے لیے یہ کلمہ اکثیر ہے. اس کا پڑھنا جو ہے بس بعض علماء تو فرماتے ہیں 300 پڑھو بعض 500، لیکن جتنا ہو پڑھتے رہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو ہے نہیں ہے، بس حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وقوله تعالی لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم لكل من تكلم في هذه القضية ولما من المؤمن عائشہ رضی اللہ عنہ بشيء من الفاحشة عظيم من العذاب. اللہ نے فرمایا کہ جس بندے نے بھی اس قضیے میں بات کی اور بی بی عائشہ کی تہمت میں شریک ہوا ہے اور ایسی بری تہمت لگائی اس کا حصہ ہے عذاب عظیم میں سے. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم. اے قبل ابتدا بھی جس نے سب سے پہلے اس مسئلے کی ابتدا کی، کیونکہ سب سے بڑا ظالم تو وہ ہے نا البادی اظلم، جو آدمی ابتدا کرے وہ ظالم ہوتا ہے. تو اس قصے کی ابتدا کرنے والا جو ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے رئیس المنافقین. وقیل الذی کان یجمع یستوشیہ ویذیعہ ویشیعہ. یہ وہی ظالم ہے جو یہ باتیں اکٹھی کرتا تھا پھر لوگوں میں پھیلاتا تھا. تو اصل ابتدا کرنے والا یہی ہے. اس کے لیے اللہ نے بطور خاص فرمایا لہ عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. علی ذلک ثم الاکثرون علی ان المراد بذلك انما هو عبد الله ابن ابی بن سلول قبحہ اللہ تعالی ولعنہ. تو جمہور یہی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد والذی تولی کبرہ سے مراد جو ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے جس نے اس فتنے کی ابتدا کی. وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث وقال ذلك مجاہد وغیر واحد. بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ والمراد به حسان بن ثابت، لیکن یہ قول غریب ہے. ولولا انه وقع في صحيح البخاري ما قد يدل على ايراد ذلك لما كان لإراده كبير فائدة. کیونکہ حضرت حسان تو صحابی ہیں، عاشق رسول ہیں، مداح رسول ہیں، شاعر رسول ہیں. اتنا غلطی ضرور ہوئی ان سے کہ وہ بھی اس میں شریک ہو گئے، لیکن یہ نہیں کہ وہ فتنہ گھڑنے والے ہوں. فتنے کی ابتدا کرنے والا عبداللہ ابن ابی ابن سلول. فإنه من الصحابة، کیونکہ حضرت حسان تو صحابی ہیں الذین لهم فضائل ومناقب ومآثر، جن کی شان ہے. وأحسن معاصره أنه كان يذب عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بشعرہ. اور سب سے بڑی تعریف تو اس کی یہ ہے کہ وہ ایسا شاعر ہے جس نے ہمیشہ حضور کے دشمنوں کو جواب دیا، حضور کی شان بیان کی، حضور کی شان میں قصیدے لکھے اور دشمنوں کا رد کرتا رہا. بس اتفاق ہے انسان بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے پاؤں بھی پھسل جاتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں والذی قال رسول اللہ حاجہم وجبریل معک. اللہ کے نبی نے جس کے شان میں فرمایا تھا کہ حسان
مذمت کرو قریش کی، اللہ کا جبریل تیرے ساتھ مدد کر رہے ہیں۔ وقال لا مشن بالزوال مسوق قال كنت عند عائشة رضي الله تعالى عنها فدخل صفا منظر قالوا وسادة فلما خرج قلت يا ما تصنعين بهذا يعني يدخل عليك، وفي رواية إذا تأذنين لهذا يدخل عليك، وقد قال الله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ قالت وأي عذاب أشد من العمى وكان قد ذهب بصره لعل الله أن يجعل ذلك هو العذاب العظيم۔ ایک دن بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت حسان آئے، ملنے کے لیے آئے تو بی بی نے اجازت دی ملنے کی اور سرانہ بھی دیا کہ بچھا کے اس کے اوپر بیٹھے۔ تو جب وہ مل کے چلے گئے تو لوگ بیویوں نے کہا کہ بی بی آپ نے کیا کیا، یہ بندہ تو ہے جو آپ پر تہمت لگانے والوں کو، اور آپ اس کی اتنی مدد کر رہی ہیں، سرانہ دے رہی ہیں، ملنے کی اجازت دے رہی ہیں، گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے رہی ہیں۔ بی بی نے فرمایا اللہ کے بندے اگر واقعی عذاب عظیم سے مراد یہی ہے تو بیچارہ اندھا تو ہو گیا ہے، اور کیا عذاب ہو، یہ تو عذاب ہو گیا اس کو دنیا اس کافی ہے، اس کے زیادہ اور کیا چاہیے۔ شاید یہی وہ عذاب عظیم ہے جو اللہ نے اس کو دنیا میں دے دیا ہے۔ ثم قالت انه كان ينافع عن رسول الله عن رسول الله شرائع ودخل عليها شعرا يمتدحها به، اور اس کے بعد بیوی نے کہا دیکھو حسان کچھ بھی ہو لیکن وہ میرے مدنی کے دشمنوں کو رد کرتا تھا، حضور کے جواب دیتا تھا، حضور کی طرف سے دفاع کرتا تھا، لہذا میں اس کو اپنے آنے سے نہیں منع کر سکتی ہوں۔ اور یہ بھی کہتی ہے کہ جب حضرت حسان آئے تو بی بی کی شان میں بھی فرمایا حسان رضان ما تظن بغیبت وتصبح غرصا من لحوم الغوافل، کہ وہ بی بی ایسی پاک ہے، ایسی شان والی ہے جس پہ کوئی داغ نہیں، کوئی عیب نہیں، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو ایسی غوافل کے لحوم بھی کھاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ اور قال اما انت فلیست کذالک، بھی نے کہا حسان آج تو تم کہہ رہے ہو لیکن تم تو خود اسی میں شریک ہے۔ وفي روایت میں کہ نقل ایسا کذالک قال ابن جرير حدثنا الحسن بن فتح قال حدثنا سلمة بن علقمة قال حدثنا داود بن عمرو ان قال ما سمعت بشعر احسن من شعر حسان، بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ میں نے حسان جیسے شعر کسی کے نہیں سنے۔ ولا تمثلت بي الا رجوت له الجنة قوله لأبي سفیان بن الحارث بن عبد المطلب، ابی سفیان کو جب جواب دیا تھا حسان نے، جب میں وہ شعر یاد کرتی ہوں تو میں حضرت حسان کے لیے ہمیشہ جنت کی دعا کرتی ہوں۔ حجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، حضرت حسان نے جواب دیا تھا ابی سفیان کو کہ تو نے میرے مدنی کی شکایت کی، میرے مدنی کی شان میں حجب کی، لیکن میں نے جواب دیا اللہ مجھے اس میں جزا دے گی۔ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي بِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنكُمْ بِقَاءُ، حضرت حسان نے کہا خدا کی قسم میرا باپ، میرے باپ دادا، میرا سارا خاندان محمد مدنی کی عزت کے لیے ڈھال بنے گا۔ أَتَشْتَمُهُ وَلَسْتَ لَهُ بِكُفْرٍ فَشَرُّكُمَا لِخَيْرِكُمَا الْفِدَاءُ، حضرت حسان نے فرمایا تم میرے مدنی کو گالی دیتے ہو، تمہارا کیا مقابلہ ہے میرے مدنی کے مقابلے کا؟ لسانی صارم لا عیب فیہ وبحری لا تقدرہ الدلاء، حضرت حسان نے فرمایا کہ لسانی صارم، میری زبان ایک ایسی تلوار ہے جس کے اندر کوئی عیب نہیں، جو میرے مدنی کے خلاف بات کرے گا تو میں اس تلوار کو استعمال کروں گا۔ وہ بحری، اور میرا جو دریائے علم ہے اس کو تمہارے یہ لوٹے چھوٹے نہیں میلا کر سکتے۔ تو حضرت حسان حضور کی طرف سے جواب دیتے۔ ایک دفعہ حضور کو حضرت حسان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قریش نے آپ کی شان میں بڑی مذمت کوتاہی کی ہے، مجھے اجازت دیں کہ میں جواب دوں۔ حضور پاک نے فرمایا حسان اجازت تو میں تم کو دے دوں لیکن میں بھی تو قریشی ہوں نا، جب تم قریش کی مذمت کرو گے تو میں بھی تو قریش میں سے ہوں، تو پھر ان کو کیسے جواب دو گے؟ کہنے لگا خدا کی قسم حضور مجھے جواب دینے کی اجازت تو دیں
میں آپ کو تو ایسے نکال لوں گا نا جیسے بال مکھن سے نکالا جاتا ہے، آپ کی ذات میں تو حرف بھی نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا اچھا ہی جاتا۔ تو پھر حضرت حسان کھڑے ہوئے اور حضور نے آپ کے لیے منبر رکھوایا اور حضور دعا کرتے رہے اللہم ایدہ بروح القدس، کہ اللہ جبریل کے ذریعے میرے شاعر کے دل و دماغ میں مضامین ڈال دیں۔ تو یہ نعت خوان محمد مصطفیٰ، حضور کی نعت پڑھنا، نعت سننا سب جائز ہے۔ سوال صرف اتنا ہے، فرق اتنا ہے کہ محمد مدنی کی نعت کو ڈھول تماشے نہ بناؤ کہ کہیں طبلہ بج رہا ہے اور ہارمونیم بج رہا ہے اور شان محمد مصطفیٰ بیان ہو رہی۔ یہ تو مضامین شیطان ہے، ان کا کیا تعلق ہے شان محمد مصطفیٰ؟ اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہیں حضور کی نعت ہو رہی ہے اور بیویاں بے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ کون سی نعت ہے بھائی؟ یہ تو نعت خوانی نہیں، یہ تو فتنہ، یہ تو بدعات منکرہ ہیں کہ ان کے اللہ نے فرمایا کہ عورت کو تو قرآن زور سے نہ پڑے، اس کی کوئی آواز نہ سنے۔ اسی لیے اللہ نے عورت کو اذان دینے کی اجازت نہیں دی کہ اس کی آواز کوئی نہ سنے، امام مسجد میں بننے کی اجازت نہیں دی کہ اس کی آواز کوئی نہ سنے، اور وہ حضور کی نعتیں پڑھ رہی ہیں اور قوالیاں ہیں اور چہرے کھلے ہوئے ہیں اور کیمرے گھوم گھوم کے آ رہے ہیں اور فلمیں پہ آن لائن دکھائے جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نعت خوانی کی محفل میں عجب نہیں بلکہ اللہ کے عذاب کے حقدار ہے، یہ تو توہین محمد مصطفیٰ۔ اسی طرح وہ بھی نعت خوانی نہیں ہوتی کہ جن کی نعتیں فلمی دھنوں پہ بنائی جائیں، فلمی انداز میں گائی جائیں، یہ سب حرام ہے، مگر نہ نعت خوانی ہو، شعر ہوں، مدح ہو، قصیدہ ہو محمد مصطفیٰ کا، اس کا تو نعوذ باللہ انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ جس کی شان خود خدا نے بیان کی ہو تو بندہ کیوں نہ بیان کرے؟ لیکن شان ہوتی ہے نا، جیسے حضرت حسان بیان کرتے تھے اور جیسے اور صحابہ نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ محمد مصطفیٰ تیرے جیسا جمال کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور تیرے جیسا خوبصورت کسی ماں نے جینا ہی نہیں۔ تو اسی طرح جیسے پہلے بزرگوں نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ سیدہ عائشہ نے حضور کی شان میں قصیدہ کہا، فرمایا کہ اس کے بعد فرماتی ہے کہ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی احسن من شمس السماء۔ فرمایا ایک دنیا کا سورج ہے، ایک عائشہ کا سورج ہے، میرا سورج دنیا والوں کے سورج سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ شمس الآفاق تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ دنیا کا سورج تو صبح کو نکلتا ہے، محمد کا چہرہ جو ہے وہ تو رات کو بھی سورج سے زیادہ روشن ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا بنت النبی المصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی شان میں مرثیہ پڑھا ہے، قصیدے پڑھے ہیں، اور بی بی حضور کی وفات کے بعد کہتی ہیں سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا، کہ میرا مدنی تیرے جانے کے بعد تیری جدائی میں مجھ پہ اتنا غم گرا ہے، اگر یہ غم کسی دن پر گرا دو تو دن بھی سیاہ رات میں بدل جائے گا۔ تو آپ شعر پڑھیں جس میں شان محمد مصطفیٰ ہو، اللہ تبارک و تعالی آپ کو نصیب کرے، اللہ ہمیں نصیب کرے۔ حضرت میر علی رحمت اللہ علیہ گولڈ شریف کے جو بزرگ تھے نا، انہوں نے بھی حضور کی شان میں بڑی قصیدے فرمائے ہیں، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھاں کتھے جا لڑیاں۔ تو بات کریں جو بات ہو شان محمد مصطفیٰ کے لائق ہو، کون منکر ہے ناز کا، کون منکر ہے مدح محمد مصطفیٰ کا، کون منکر ہے ثنائے محمد مصطفیٰ کا، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔
لیکن خدا کے لیے ایک طرف نعت محمد مصطفیٰ ہو اور دوسری طرف آپ کے آلات ہوں موسیقی کے، تو یہ تو فتنہ ہے۔ حضور نے فرمایا مزامیر شیطان ہے۔ حضور نے فرمایا جتنے گانے بجانے کے آلات ہیں یہ سارے شیطان کے آلات، کہاں شیطانی آلات اور کہاں نعت محمد مصطفیٰ، عقل کی بات۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اور یہ کہاں کی قوالی ہے کہ قوالی کہنے والے بھی داڑھی منڈے، سننے والے بھی داڑھی منڈے، سگریٹیں پی رہے ہیں اور پان گندے تمباکو والے منہ میں رکھے ہوئے ہیں اور نعت محمد مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں۔ یہ کوئی نعت ہے؟ ہزار بار بشویم دہن و مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ عاشق کہتا ہے کہ اگر 1000 دفعہ میں مشک و گلاب کے عرق سے اپنا منہ دھو ڈالوں تو محمد مدنی تیرا نام لیتے ڈرتا ہوں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ عبدالحمید عدم ہوتے تھے، شاعر تھے، تھا تو بیچارہ اللہ بخش دے، بہت ہو گیا، حالانکہ سید تھا بیچارہ، اللہ مغفرت کرے، بہت بڑا شاعر تھا لیکن تھا وہ شرابی کبابی ملنگ قسم کا آدمی، اللہ مغفرت کرے، خدا معاف کر دے۔ ہر کسی نے مرنا ہے، ہم اس سے پتہ نہیں زیادہ گناہگار ہوں گے۔ تو اس کو ایک دن دوستوں نے، شاگردوں نے مجبور کیا کہ آپ ہر غزل کہتے ہیں لیکن حضور کے شان میں تو غزل کہو۔ تو اسی بے ہوشی میں ایسے کامتے کامتے کہنے لگا با خدا دیوانہ باشی با محمد ہوشیار، کہنے لگا اللہ تو غلطیاں معاف کر دیتے ہیں، مدنی کے شان میں کوتاہی نہیں بخشتا، میں ڈرتا ہوں میں گندا آدمی گندی زبان سے کیسے شان بیان کروں، میں شرابی آدمی ہوں، میں شرابی گندی زبان نشے کی حالت میں کیسے حضور کی شان بیان کروں۔ لگا با محمد ہوشیار، خبردار حضور کے بارے میں خیال رکھنا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کافر خدا کا گستاخ ہے، اللہ بخش دیتے ہیں، اللہ محمد مدنی کے گستاخ کو نہیں معاف کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو زندیق ہے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، یعنی جس نے حضور کی توہین کی ہے وہ کہتے ہیں توبہ بھی کرو تو قبول نہ کرو، قتل کر دو اس بدبخت کو۔ توہین محمد مصطفیٰ کرتا ہے، اچھا کافر توبہ کرے تو معاف ہو جاتی ہے، کفر معاف ہو جاتا ہے، لیکن گستاخ نبی کی اللہ توبہ بھی معاف نہیں قبول فرماتے استغفر لہم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ یہ وہی لوگ ہیں جن نے بی بی عائشہ پہ تہمت لگائی، حضور کے دشمن۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو، 70 دفعہ بھی مانگو میں نہیں بخشوں گا۔ اچھا رحمت کی شان بھی دیکھو، حضور نے فرمایا اللہ نے 70 دفعہ کہا ہے نا کہ 70 دفعہ مانگو تو نہیں بخشوں، میں زیادہ مانگوں 70 سے بڑھا دوں گا تو پھر شاید اللہ معاف کر۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے 1 کروڑ دفعہ بھی مانگو میں نہیں معاف کرتا، بس ختم، مانگو ہی نہیں ان کے لیے۔ فلا تقم علی قبری ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ میرا مدنی ان کے جنازہ بھی نہ پڑھو، ان کی میت پہ بھی کھڑے نہ ہوں، ان کے لیے بخشش نہ مانگنا کبھی۔ تو یاد رکھیں گستاخ رسول کو تو اللہ بھی نہیں معاف کرتے، زندیق کو تو اللہ بھی نہیں معاف کرتے ہیں، لیکن یہ شان نہیں ہے کہ میری بیٹیاں میری بہنیں میلاد منا رہی ہیں، سارا دن میک اپ میں، سنگار میں، حرام کاری میں، فحاشی میں، عریانی میں، بے حیائی میں گزرتا ہے، میلاد ہو رہا ہے۔ خدا کا خوف کرو۔ یہ کیا ہوا کہ چاہو تو بسنت بنا لو اور چاہو تو میلاد بنا لو، اللہ کے نبی سے بھی ڈرامہ کرتے ہیں۔ اگر تم نے میری بیٹی میلاد محمد مصطفیٰ بنانا ہے تو پھر محمد کی شان کا شرم کرو، پردہ کرو، حیا کرو۔ اگر تمہیں میلاد محمد مصطفیٰ سے محبت ہے تو تیرے گھر میں نماز ہو، تیرے بچوں میں نماز ہو، تیرے گھر میں قرآن ہو، تیرے گھر میں حیا ہو۔
یہ کیا ہے کہ تم نبی کو بھی خوش کرنا چاہتی ہو، ڈرامہ ہے، میلاد منا دیں گے، بس جناب حلوہ کھلا دیں گے، حضور راضی ہو جائیں گے۔ وہ تو اتنی بڑی بے نیاز ذات ہے کہ ایک صحابہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، فلاں بندے نے آج کافروں کے خلاف جو جنگ لڑی ہے نا، واہ واہ کمال کر دیا ہے، وہ تو سیدھا جنت میں گیا۔ حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ میں کہا حضور آج اس نے بے جگری سے اتنی دشمنوں پہ مقابلہ کیا ہے اور شہید ہوا ہے، اور شہید کا مقام جنت ہے۔ حضور نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے سر پہ جہنم کی آگ جل رہی ہے۔ یا رسول اللہ وہ شہید ہو گیا؟ فرمایا ہاں شہید ہو گیا، لیکن مال غنیمت سے اس نے مال چرایا ہے۔ شہید چوری میں پکڑا جا رہا ہے اور ہمارے گھروں میں فلمیں چلتی ہیں، نماز نہیں ہے، اذان نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، میلاد منا رہے ہیں، قرآن خوانی۔ جی آج آیت کریمہ پڑھا دو، میرے خامن پہ مشکل آ گئی ہے، اللہ کو دھوکہ دے رہے۔ ایک بات حضرت یونس جیسا نبی ہے، صرف اجتہادی خطا ہے کہ آپ کو حکم کا انتظار کرنا تھا کہ اللہ حکم دے کہ بستی سے جاؤ یا نہ جاؤ۔ صرف اتنی بات کہ جب اللہ کسی بستی پہ عذاب کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اپنے نبی کو بھی حکم بھیجیں گے افسر پہ اہل قابل اپنے بچوں کو لے کے نکل جائیں۔ حضرت یونس اسی انتظار میں نہیں رکے، بس اتنی سی بات ہوئی اور چل پڑے کہ بھی اس بستی پہ عذاب آنا ہے، لیا تھا میں جاؤں۔ اللہ نے فرمایا اچھا میرے حکم کی انتظار کیے بغیر چل پڑے ہو؟ میرے حکم کا انتظار نہیں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جب کشتی میں آئے، کشتی طوفان میں گھری، ملاحوں نے کہا کہ ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا، معلوم ہوتا ہے کوئی بندہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا۔ حضرت یونس کھڑے ہوئے، فرمایا میں وہ بندہ ہوں جو اللہ کے حکم سے بھاگا۔ فرمایا حضرت آپ نبی ہو؟ فرمایا میں ہی وہ بندہ ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت پھر اس کو تو ہمیں دریا میں، فرمایا مجھے دریا میں ڈال دو، میں وہ بندہ ہوں۔ العبد العابد، میں وہ بندہ ہوں۔ دادا اللہ نے حکم دیا مچھلی کو قید کرو میرے پیغمبر حضرت یونس، اور ہم نے ایک تماشا بنایا ہوا ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، بس رمضان میں جائیں گے عمرہ کریں گے اگلے پچھلے معاف ہو جائیں گے۔ اللہ میاں کو دھوکہ دو گے؟ کسی نے کہا ہے ٹھیک ہے رمضان کے عمرے کا اللہ آپ کو اجر دیں گے، لیکن جو بے حیائی کرتے ہیں اس کی سزا نہیں دیں گے۔ اچھا کام کرو گے تو اجر ملے گا، برا کام کرو گے تو سزا ملے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ یہ تو نظام ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اگر آپ نے محبت اور عشق رسول ہے خدا کے لیے، پھر اپنی زندگی کو بدل ڈالو۔ زیادہ نہیں کر سکتے ہو، کم از کم فرض نہ چھوڑو بس۔ اگر تم سے زیادہ نہیں ہو سکتا نا تو بس کچھ بھی نہ کرو، صرف نماز فرض ہے، مر جاؤ نماز نہ چھوڑو۔ بیمار ہو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو۔ بیٹھ کے پڑھنے میں بھی تکلیف ہے، ٹیک لگا کے اشارہ کر لو۔ نماز ہر حال میں پڑھو، نہ چھوڑو۔ پانی منع ہے، وضو منع ہے، تیمم کر لو۔ غسل نہیں کر سکتا ہے، پلید ہے، جنابت کی حالت میں ہے، بیمار ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، کسی طرح پڑھ لو، حاضری لگا لو۔ نماز فرض ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، اللہ پیسے دے تو 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اللہ امیر بنائے تو زندگی میں 1 دفعہ حج کرنا فرض ہے۔ بس یہ فرائض کو پکڑو اور منکرات سے بچ جاؤ، زنا سے، ڈاکے سے، چوری سے، قتل سے، ناحق تہمت لگانے سے، بڑے بڑے کبائر گناہوں سے بچ جاؤ، پھر اللہ کی رحمت اور خوف سے تعلق رکھو، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔
باقی تم کہو کہ نماز نہ پڑھیں بس پیر بڑا مضبوط ہے، تو انشاءاللہ پیر تمہیں خود اپنے ہاتھ سے جہنم لے جائے گا، فکر نہ کرو۔ وہاں اللہ نبی کے بیٹے کو نہیں بخشتے تو پیر کہاں بخشے جائیں گے؟ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے نا، ایک آدمی ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے پوچھا حضرت آپ کا اسم گرامیہ سے کہا حضرت خاکسار کو قلب علی کہتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت یہ کیا نام ہوا علی کا کتا؟ میں نے کہا جی بس نام رکھ لیا ہے، حضرت علی کے کتے بن گئے، جنت میں چلے جائیں گے۔ اس نے کہا جی وہاں تو اللہ میاں کا کتا بھی نہیں جاتا، علی کے کتے کو کون آنے دے گا؟ پیر چھڑا لیں گے، سب ڈھکوسلے ہیں، جو خود نماز نہیں پڑھتا تمہیں چھڑا لے گا، جس کی اپنی عاقبت کا پتہ نہیں ہے تمہیں چھڑا لے گا۔ بس فرائض اللہ، یہ عرب کیوں کامیاب ہے ایمان سے؟ نہ یہ نفلیں پڑھتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے، نہ تسبیحاں مارتے ہیں، نہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے چیلے کاٹتے ہیں، کبھی دیکھا ہے ان کو؟ بیٹھے ہیں بیٹھے، تو سنتیں بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ ان کے نزدیک سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ کا تو مسئلہ ہے نہیں، ان کے نزدیک سنت ہے، پڑھ لیا ثواب ہے، نہ پڑھو ثواب ہے۔ ان کے ہاں مؤکدہ غیر مؤکدہ واجب کی تقسیم ہی نہیں، یا فرض ہے یا سنت۔ سنت پڑھے گا ثواب ہے، نہیں پڑھے گا تو کوئی یار فرض پڑھ کے بیٹھ جائیں گے، کھجور کھا رہے قہوہ پی رہے، سنت ہی نہیں پڑھتے۔ لیکن کیا ہے، عقیدہ پہاڑ کی طرح پکا ہے، ٹکڑے کر دو شرک نہیں کرے گا، ٹکڑے کر دو کبھی غیر اللہ کے آگے نہیں جھکے گا، ٹکڑے کر دو کبھی 11ویں 11ویں اور قبروں پہ جا پہ خیراتیں نہیں چلائے گا۔ اور اس کو پتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جو کمانا ہے اسی میں کما لو، اسی میں لنگر چلائیں گے، کھجوریں جلائیں گے، سبیلیں جلائیں گے، ساری ساری رات تہجد میں کھڑے رہیں گے، قرآن میں کھڑے رہیں گے، سارے سال کی نعمتیں اللہ سے رمضان میں مانگ کے جیب میں ڈال کے گھر چلے جاتے ہیں۔ ایک ہم ہیں جناب ماشاءاللہ، جہاں جھنڈا نظر آیا سجدہ، جہاں قبر پہ دیا جلتا ہوا نظر آیا مرشد، یا غوث مہربانی فرما، وہ خود مر گئے ہیں، تم سے کیا مہربانی کریں؟ نہ وہ زندہ ہیں، اپنی قبر کی مٹی تو ہٹا نہیں سکتے، تھوڑی گرمی دور ہو جائے تمہیں چھڑا لیں گے۔ کوئی عقل کرو، خدا کا خوف کرو۔ اگر کوئی کسی قبر سے مانگنا جائز ہوتا، اللہ کا کعبہ میرے سامنے ہے، سب سے پہلے محمد مدنی سے مانگا جائے۔ میرا ایمان ہے کہ کائنات کی کسی ولی کیا کسی نبی کی قبر بھی میری مدنی کی قبر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یاد رکھو، کب قیامت آئے گی پتہ چلے گا۔ ہم کہتے ہیں خدا بھی ایک ہے اور محمد بھی ایک ہے، اس کا روضہ بھی ایک ہے، خدا کے ساتھ بھی شریک نہ کر، محمد کے مقابلے پہ روضے نہ بنا، ورنہ قیامت میں خدا پکڑے گا۔ ہم نہیں توہین کر رہے، تم توہین کر رہے ہو محمد مصطفیٰ۔ ہر جگہ تم نے روضہ بنا دیا ہے کہ حضور کے روضے پہ جانے کی پھر ضرورت ہی کیا ہے؟ ہر جگہ تم نے مشکل کشا پیدا کر دیے ہیں، ہر جگہ تم نے حاجت روا پیدا فرما دیے ہیں، یہ زندہ پیر ہے، یہ مردہ پیر ہے، یہ ظاہر پیر ہے، یہ پیر صحابی ہے، یہ پیر عجائب ہے، یہ عجیب بات۔ اچھا، جو فوت ہو گئے انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ میری قبر پہ آ کے ایسا کرو۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے، انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے کہ جو بندہ نکاح کرے کسی عورت کے ساتھ اور کہے کہ اللہ گواہ ہے اور دوسرے گواہ محمد مصطفیٰ ہے، فرمایا وہ کافر ہو جاتا ہے، اس نے محمد مدنی کو ہر جگہ حاضر ناظر مانا۔ یہ لکھنے والے پیرانے پیر ہیں،
یہ مرشد حضرت عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ بھی گواہ ہے کہ اللہ تو ہر چیز جانتے ہیں اور محمد مصطفیٰ بھی گواہ ہے، مانا خدا کے مقابلے پہ لے آیا ہے نبی کو، یہاں اس نے حاضر ناظر سمجھا ہے، اس نے شرک کیا ہے، کافر ہو گیا۔ یہ لوگ کہتے تھے نا جی اللہ رسول گواہ ہے، یہ کہنے سے بندہ سیدھا کافر ہو جاتا ہے۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ عمرے پہ آئے ہیں، پوچھو حضرت کب تشریف ہے؟ بس یہ حضور نے بلایا ہے، اس کو خدا نے نہیں بلایا، اس کو حضور نے بلایا ہے۔ اچھا حضور جب عمرہ کرنے آئے ان کو کس نے بلایا؟ یعنی نبی کو تو خدا بلاتا ہے، تمہیں نبی بلاتا ہے، اللہ نے کہا دفعہ ہو، میرے پاس آنے کے قابل ہی نہیں ہے، تم بلا لو۔ عقل کرو، بلانے والا کون ہے؟ اللہ نہ چاہے، یاد رکھو مکے میں رہتے ہوئے بھی عمرہ نصیب نہ ہو۔ میں نے ایک دفعہ سفر کیا تھا دمام سے کار پہ، تو جو ڈرائیور تھا اس کو میں نے خالص عربی، خالص بدو، نسلی عربی، یہ بھی نہیں کہ نقلی عربی ہو 2 نمبر، نسلاً اصلاً عرب تھا۔ تو میں نے اس کو کہا بھی طائف میں فلاں جگہ گاڑی روکنی ہے، میں نے احرام باندھنا ہے۔ خیر وہ آ گیا، اس نے پیسے لینے تھے، اس کو کیا تکلیف ہو سکتی تھی، اس نے آگے گاڑی روکی، مجھے کیا یہ کیا ہوتا ہے عمرہ، یہ کیا ہوتا ہے میقات؟ اور میں نے کہا اللہ کے بندے تمہیں پتہ نہیں ہے میقات ہے، عمرہ ہوتا ہے، مکہ شریف جائیں گے، طواف کریں۔ انہوں نے کہا میری عمر اس وقت 60 سال ہو گئی ہے، میں تقریباً ہفتے میں 3 دفعہ مکے آتا ہوں، میں نے تو کعبہ ہی نہیں دیکھا۔ میں نے اس کے لیے احرام خریدا، میں نے کہا غسل کرو، یہ احرام ہے، چلو آج تو میرے ساتھ کر لینا ایک دفعہ۔ کہتا ٹھیک ہے اللہ تجھے جزا دے یار، مجھے عمرہ کروا دو، کیسے ہوتا ہے عمرہ؟ تو ہم نے احرام باندھا، اس کو بتایا، لبیک پڑھائی، میرے ساتھ آیا، عمرہ کیا۔ بدو تھا نا، عرب تھا، اب وہ کہا میں کرایہ نہیں دیتا۔ خدا کے بندے عجیب بات ہے، اس دور میں 500 ریال بڑا کرایہ ہوتا تھا، 500 ریال، کیونکہ پوری گاڑی دمام سے آئی تھی کار، تو 500 ریال کرایہ دیتا۔ وہ کہ میں آپ سے کرایہ نہیں دوں گا، آپ نے تو مجھے کعبہ دکھا دیا، میں نے تو 60 سال میں نہیں دیکھا۔ میں نے کہا بس تم مجھے پیر نہ بناؤ کہ لے لو، اور حلال کے ہیں الحمدللہ، یہ حرام کے نہیں ہیں پیسے۔ انہوں نے کہا ابھی میں بھی بدوں، میں نہیں دوں گا۔ میں نے کہا اچھا خیرات کا، اس نے کہا تم میری طرف سے کر۔ میں نے کہا یہ کوئی بات ہے، 60 سال گزر گئے، میں نے تو خدا کا کعبہ ہی نہیں دیکھا۔ تو خدا کا شکر کرو کہ اللہ ہمیں گھر میں لایا ہے، کہہ دو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور دعا کرو کہ اللہ اس گھر کے برکات ثمرات نصیب فرما، ہمیں اس گھر میں آنے کے بعد اپنا بنا لے، ہمارے عقیدے بدل دے، ہمارے اعمال بدل دے، یا اللہ مشرک کو موحد بنا دے، بدعتی کو محمد مدنی کی سنت کا شیدائی بنا دے، گناہگاروں کو میرا اللہ دین والا بنا دے، اللہ ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہے اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ دعا کیا کرو اللہ کے کعبے میں ایک گھڑی ایک نماز تمہیں حرم میں نصیب ہو جائے، اللہ کا شکر کیا۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جنہوں نے 40 سال اللہ کے حرم میں قرآن و حدیث پڑھایا، اور آج بھی میں کعبہ سامنے ہے میرے، حرم میں بیٹھا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں کوئی مائی کا لال اگر ہے تو مکے میں پیدا کرو جس نے میرے باپ کو 100 ریال بھی دیا ہوا یا انہوں نے مانگا ہو۔ کبھی کسی نے دے دیا 2 ریال 10 ریال 5 ریال، دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، بھائی کوئی غریب ہے مسکین ہے ادھر آؤ ادھر آؤ، وہ تقسیم کر کے پھر گھر جاتے تھے۔ جو لوگ پرانے دور کے رہتے ہیں مکے میں پوچھ لیں ان سے، کبھی کسی شاہوں کی دعوت پہ نہیں گئے، کبھی انہوں نے جبے گجرے نہیں پہنے، وہی پگڑی وہی جوتا وہی کرتا وہی دیسی لباس جو اپنی زندگی میں پہنا تھا، موت تک وہی پہنا۔ اور اللہ نے علم حدیث میں وہ مقام دیا تھا کہ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمت اللہ علیہ اور
اور حضرت علی میاں رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم قداور علماء جو تھے وہ بھی آتے تھے کہ حضرت فلاں حدیث حل نہیں ہو رہی ہے، اس کی تقریر فرمائیں. کیونکہ جس نے شیخ الہند سے پڑھا ہو، جس نے تفسیر امام انقلاب عبید اللہ سندھی سے پڑھی ہو، جس نے پیر بھی خلیفہ غلام احمد دین پوری جیسا دیکھا ہو، رحمت اللہ علیہم اجمعین. یعنی اللہ کی شان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان سے اتنا اللہ نے حدیث کا قرآن کا کام لیا کہ زندگی اسی میں الحمدللہ ان کی بیت گئی. آخری عمر میں ان کی نظر بند ہو گئی. نظر آنا جو تھا نا بالکل ایسے کر کے دیکھتے تھے ورنہ نظر نہیں آتا تھا. تو میں نے ڈاکٹروں سے مشورہ کیا اور والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو میں نے رات کو علیحدہ بیٹھے تھے تو تیار کیا. میں نے کہا حضرت اس کا آپریشن جو ہے نا وہ امریکہ میں بھی اور انگلینڈ میں بھی ہو سکتا ہے اور سارا الحمدللہ انتظام ہو گیا ہے. دوستوں کی ذمہ داری ہے، احباب نے کہہ دیا ہے بس آپ مہربانی کریں وہاں زیادہ سے زیادہ 2 دن یا 3 دن رکنا پڑے گا. 1 دن جانے کا، 1 آنے کا، 3-4 دن وہاں لگیں گے. تو وہ سنتے نہ تو مسکرا کے کہہ دیتے اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک دن جب میں نے بہت زیادہ اصرار کیا میں نے کہا حضرت کیا بات ہے، اللہ نے سارے وسائل دے دیے، ٹکٹ ہے، خرچہ ہے، ڈاکٹر ہیں آگے انتظار کر رہے ہیں، تو آپ مانتے ہی نہیں ہیں. تو اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے بیٹا بات سنو. ایک تو حدیث محمد مصطفیٰ ہے کہ من اخذ حبیبتہ فی آخر عمر ہی، اللہ جس کی عمر آخری عمر میں آنکھیں لے لے نبینا ہو جائے وہ صبر کرے تو اللہ جنت دے دیتے ہیں. پتہ نہیں اللہ مجھے اسی طرح جنت دینا چاہتے ہو. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ تم میرے اچھے بیٹے ہو، مجھے مکے سے نکالنے کے لیے آئے ہو. القیام فیہا سعادت والخروج منہا شقاوت، اس کی ایک گھڑی سعادت ہے اور نکلنا جو ہے بدبختی ہے. اچھے میرے بیٹے ہو، مجھے بدبخت بنانے آئے ہو کہ میں آپریشن کے لیے اللہ کا کعبہ چھوڑ دوں. بس ٹھیک ہے میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں. اور ویسے بھی وہ خدا کی قدرت آخری دن تھے، آخری دنوں میں یعنی چند 1-آدھا مہینہ ایسی حالت میں گزرا. اس سے پہلے الحمدللہ ٹھیک تھے، اس کے بعد ویسے بھی وفات ہو گئی. تو وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ مکے مدینے کی ایک گھڑی ادب سے نصیب کر دے تو تیری ساری زندگی سے بہتر ہے. بس مہربانی کر کے دعا کیا کرو اللہ ہمیں حیات. اب تم بسم اللہ اللہ اکبر حجر اسود کو کر رہے ہو، دیکھا اور تم رہے ہو تو پھر آنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس سے گھر بیٹھے رہو بہتر ہے. طواف بھی کر رہے ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور تم کو بھی دیکھ رہے ہو، کیا فائدہ؟ اس سے گھر مرو زیادہ بہتر. اگر حرم میں آ کے تم نے ٹیلی فون کی گھنٹیاں بجانی ہیں تو لعنت ہے ایسے آدمی پر. یہ اللہ کا گھر ہے کہ موسیقی بجانے کی جگہ ہے؟ تم گانے کی دھنیں لگا کے خدا کے کعبے میں آتے ہو اور اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہو. خدا کا خوف کرو، حرم میں داخل ہو بند کر دو. کون سا تم ہارڈ لائن پہ بیٹھے ہو کہ پریزیڈنٹ نے تم سے رابطہ قائم کرنا ہے؟ انا للہ. ادھر آدمی نماز پڑھے اللہ اکبر، ادھر گانا لگا ہوا. ادھر آدمی کہتے سبحان ربی العظیم، ادھر گانا ڈا کرتا ہے. یہ مسلمان ہے؟ کون کہتا ہے یہ مسلمان؟ خدا کا خوف کرو. اور اللہ اگر ہمت دے تمہارے ساتھ جس کی گھنٹی بجے 1-2 دفعہ تو سمجھاؤ، نہ سمجھے نہ 1 دفعہ لے کے توڑ دو، جان چھوٹے، کوئی غضب نہیں ہو جائے گا. 2-4 ٹوٹیں گے نا عقل آ جائے گی سب کو انشاءاللہ. ایک دفعہ پیار سے سمجھا دو کہ جی بند کرو بکواس. اللہ کے حرم میں موسیقی گانے، اچھا بعض اتنی گندی دھنیں ہیں، اتنی خبیث دھنیں ہیں کہ شیطان بھی نہ سنے. اس کے بعد جناب بی بی صاحبہ فرماتی ہیں وکیل یا ام المؤمنین لیس ھذا لغوا قال انما اللغو ما قیل عند النساء قال علیہ اللہ یقول. تو کہا گیا ام المؤمنین یہ جو ہے کیا یہ کلام لغو نے کہا نہیں، لغو تو وہ ہوتا ہے جو شاعر عورتوں کی تعریفیں کریں، بالوں کی تعریفیں کریں، حسن و جمال کی تعریفیں کریں.
جو حضور کی تعریف کرے وہ کیسے لغو ہے؟ وہ تو شان محمد مصطفیٰ ہے۔ کالا کالت وکنا بالسیف تعنی الضربۃ ضربہ ایاہ صفان متر سلمین ولو ان یتکلم فی ذلک فعلہ بالسیف وقال یقتلہ۔ تو انہوں نے کہا بی بی آپ نے کیوں اجازت دی حسان کو؟ انہوں نے کہا دیکھو اللہ نے اس کو اندھا کر دیا اور اس کو وہی تلوار کی مار کافی ہے جو صفوان نے اس کو ماری تھی۔ جب اس کو پتہ لگا نا کہ میری تہمت لگانے میں یہ بھی شریک تلوار لے کے ہے لیکن الٹی ماری، شکر ہے کہ مر نہیں گیا اس سے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنا دے اور حضور کا غلام بنا دے۔ کہتے جی کہ جو حضرات رمضان المبارک میں افطار کرنا چاہیں اجوا کھجور کے ساتھ تو حتیم کے عین سامنے انشاءاللہ ہمارے کچھ ساتھی ہیں یہ وہاں انتظام کرتے ہیں اجوا کھجور مدینے سے منگوا کے افطار کے لیے۔ بہرحال جس کو اللہ توفیق دے آ جائے، نہ آئے نہ آئے، محبت کی بات ہے۔ کہتے جی کہ وراثت کی خود تقسیم جائز ہے۔ میرا بھائی وراثت کی تقسیم بالکل جائز ہے۔ کسی عالم کے پاس جا کے کسی مفتی کے پاس جا کے بتلاؤ کہ میں ہوں، میری بیوی ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، سارا نسب، وہ تمہیں شریعت کے مطابق بنا دیں گے، اس کے مطابق زندگی میں تقسیم کر دو، کوئی بات نہیں، تاکہ موت کے بعد جھگڑے نہ ہوں، لڑائی نہ ہو، فساد۔ لیکن ایک میرا مشورہ ماننا، تقسیم کر دینا، اولاد کو قبضہ نہ دے دینا، وہ مرنے کے بعد خود لے لیں گے، ورنہ انشاءاللہ وہ تمہیں تو کل ہی فارغ کر دیں گے نا۔ یہ خیال رکھنا ہے انشاءاللہ۔ آج کی اولاد بڑی فرما بردار ہے، جس دن تم نے ان کے ساتھ زمین کر دی نا انشاءاللہ دوسرے دن آپ مکہ شریف عمرہ کرو، ثواب کماؤ۔ اپنے پاس قبضہ ضرور رکھنا۔ ہم نے کئی دوست دیکھے ہیں ہمارے، یعنی کہ 50 مربع زمین ہے، انہوں نے بیٹوں کو دے دی، وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی ہے زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، لیکن اپنی بہن کی میراث کا حصہ نہیں دیتا، جہنم میں جائے گا۔ فوراً ادا کرو، فوراً، یہ حقوق العباد ہے، یا معافی مانگو یا ادا کرو۔ ایک ٹکڑا بالشت کے برابر جو آدمی کسی کی زمین کھائے گا، 7 طبق جہنم میں گلے میں ڈالے جائیں گے۔ یہ نمازیں چھڑا لیں گی لوگوں کا حق کھا کر، واہ بھائی واہ، ٹھیک ہے، لوگوں کا 10 لاکھ کھا جاؤ، ساری رات تہجد پڑھتے رہو۔ ہمارے ہاں اکثر زکوٰۃ جو ہے پیشہ وروں کو دی جاتی ہے، نہ دیں نا پیشہ وروں، آپ زکوٰتیں اپنی مدارس میں دیں اور مدارس دینیہ کو جا کے بتلائیں گے یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تاکہ اس کو وہ زکوٰۃ کے مطابق خرچ کریں۔ آج کل ان کے علاوہ کوئی صحیح جگہ ملنا بہت مشکل ہے، جو اس حال میں بھی کہ ساری دنیا کا کفر ان کو دبانے پہ تیار ہے، لیکن وہ اللہ کا نام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے جی کہ موبائل میں قرآن پاک ریکارڈ ہوتا ہے، اس کو حمام میں لے جاتے ہیں، بہرحال نہ لے جانا بہتر ہے، لیکن اتنا گناہ نہیں جیسے مصحف لکھے ہوئے کو لے جانا ہوتا۔ حرم شریف میں نفل عبادت میں افضل طواف ہے، کیونکہ طواف کسی جگہ نہیں ہو سکتا، باقی تو ہر عبادت ہر جگہ ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہو اور آدمی زمزم کے پانی سے چائے بنا لے، کوئی بات نہیں، پانی ہے اللہ کے بندے۔ اب اتنے بڑے سوال تو میں فارغ ہو کے یہی کرتا رہوں نا۔ حضرت علی کو کرم اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو تکریم ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ بچپن میں بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ 15 شعبان کو روزہ رکھنا بدعت ہے۔ پورے سال میں کتنے روزے رکھیں؟ ہر مہینے میں 3 روزے، 13، 14، 15، اسی طرح سوموار اور جمعرات، اور اسی طرح 2 روزے عاشورہ کے اور باقی رمضان کے۔
فضائل الگ چیز ہے، مسائل الگ. پھر مسائل میں بعض چیزیں واجبات ہیں، بعض فرائض ہیں. اگر کوئی آدمی قرآن کو مصلے پہ رکھ کے پڑھے کوئی حرج نہیں، اللہ نیتوں کو جانتے ہیں، تیرا مقصد توہین نہیں. اگر کوئی آدمی سلوار کے نیچے انڈر ویئر پہن لیتا ہے نماز پڑھے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اور زیادہ محفوظ ہے. دونوں لڑکے آپس میں برا کام کریں، توبہ کریں، استغفار کریں اور آئندہ اس لعنت سے بچیں، ورنہ اس کی سزا شریعت میں قتل کے بعد آگ میں ڈالنا ہے. کوئی آدمی مدرسے یا مسجد کے چندے میں سے کمیشن لیتا ہے، ٹھیک ہے، آخر وہ جو جاتا ہے وصولی کرنے وہ کہاں سے کھائے گا؟ حضور کے زمانے میں جب لوگ زکوٰۃ کے لیے عامل بھیجے جاتے تھے تو ان کو تو مزدوری دی جاتی تھی. یہ کیا ہے کہ وہ نوکر ہے تمہارا؟ اچھا دیکھو، یہ باقی سبزی منڈی میں کمیشن کا مسئلہ نہیں پوچھیں گے، اڑے گا یہی مدرسہ ہے ان کو. یہ کیونکہ دین کا کام ہے، یہی اٹک جائے گا. حالت سفر میں قضا نمازوں کو حالت اقامت میں کیسے پوری کرے؟ جو نماز سفر میں قضا ہوئی ادا بھی اسی طرح سفری نماز کرے گا، جو حضر میں قضا ہوئی اس کو پوری ادا کرے گا. اگر مقتدی فرش پہ کھڑے ہیں، امام مصلی بچھا دے، کوئی حرج نہیں. نماز میں بھیڑ ہونے کے باوجود جہری نمازوں میں امام مائک استعمال نہ کرے. اگر مکبر کا انتظام ہے، لوگوں کی نماز خراب نہیں ہوتی، تو سپیکر کا استعمال نہ کرنا افضل ہے. حضور نے کبھی نہیں کیا، یہ تو مجبوری ہے. بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ مسئلہ نہیں کہ ہو کے اتار کے پھینک دو. وضو کا پانی کھڑے ہو کے پینا سنت ہے، پی سکتا ہے. جمعہ کی نماز واجب ہے، فرض ہے. جمعہ کے بعد پہلے 2 رکعت سنت ہیں یا 4، پہلے 4 بعد میں بھی 4. اگر خفین کا حصہ پھٹ جائے جس میں پانی داخل ہو جائے تو مسح ناجائز ہے. شیعہ پیروں کا مسح کرتے ہیں، شیعہ سے پوچھیں. باقی کون سا کام سیدھا کرتے ہیں؟ باقی الٹا کرتے ہیں، وضو بھی الٹا کرتے ہیں. کوئی نئی بات ہے بلا؟ کلمہ بھی ان کا اپنا ہے، اذان بھی اپنی ہے، وضو بھی اپنا ہے. آخر انہوں نے اپنی جو ایک بنانی ہے تو کچھ تو کرے نا. دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ جھگڑے دور کرے. ہم لوگ کو ایسے آتے وقت اکثر قافلے ظہر عصر کی نماز صاف پڑھاتے ہیں، کوئی حرج نہیں، پڑھ لیا کرو، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں. سے آتے ہوئے میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیا ہے. اب اگر عمرہ کرنا چاہیں تو حد حرم سے باہر جانا ہوگا، مسجد عائشہ جائیں، جیرانہ جائیں، کہیں جائیں. اگر کوئی زندہ رشتہ دار ہے، طواف اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو. میں عمرہ کے ارادے سے آیا پشاور سے قطر سے جدہ. قطر میں جب لوگ احرام باندھ رہے تھے یاد آیا، ایئرپورٹ بہت کوشش کیا، نہیں ملا. میں نے جدہ ایئرپورٹ پہ احرام باندھا. ایک بکری بھی ادا کر دیں، انشاءاللہ آئندہ کبھی آپ کو احرام نہیں بھولے گا. پشاور سے چلا ہے، پہلے تو یاد ہی نہیں کہ میں نے کیا کرنا. پھر قطر میں لوگوں کو دیکھا تو خیال آیا کہ ہاں میں نے احرام بھی باندھا تھا. اب احرام نہیں ملتا ہے، نہ ملتا احرام. اگر تم مسئلہ جانتے تو کوئی مشکل نہیں تھی. شلوار میں بیٹھے رہو، بنیان اور کرتا نکال کے کندھے پہ ڈال دو، لبیک اللہم لبیک، جدے اتر کے چادر باندھ لو، بس کوئی مسئلہ نہیں. اب ایک بکری تو انشاءاللہ کبھی آپ سے پھر غلطی نہیں ہوگی. اگر ہو تو پھر میں دوں گا بکری تمہاری. صورت ملک فضیلت وہاں لکھی ہوئی ہے صورت میں. اب یہ مسئلے بیان کرنے کا وقت ہے، فضیلتیں بیان کرنے کا وقت ہے. آج سے کام کے سلسلے میں عمرہ کے بغیر آ گیا، کام والے کے لیے کوئی دم نہیں. بہرحال اگر بیوی بچوں کو لینے کے لیے آئے پھر بھی تو ایک کام ہے نا، پھر بھی دن سے بچ جائے گا. لیکن کوشش یہی کرو کہ جب بھی ریاض سے آؤ تو احرام باندھ کے آؤ. میرے پیسے پاکستان بینکوں میں جمع ہیں، بینک والے زکوٰۃ خود بخود کاٹ لیتے ہیں. بہرحال ان کی زکوٰۃ کا اعتبار نہ کرو، خود دیا کرو تو بہتر ہے.
ایک تو وہ صحیح جگہ نہیں دیتے، دوسرا جب وہ کاٹتے ہیں تو ان کو آپ نے وکیل شرعی نہیں بنایا، کاٹنے کی اجازت ہی نہیں دی، تیسرا ان کا حال یہ ہے کہ اگر جون میں کاٹنی ہے پیسے مئی میں آئے تب بھی وہ کاٹ لیں گے، حالانکہ سال نہیں گزرا تو زکات کیسے کٹ گئی؟ وہ تو چکر ہے، ڈھونگ ہے۔ اچھا پھر جن کو زکات دیتی ہے نا جی مدرسے والوں کو 50,000 کا چیک دے تو 5,000 پہلے کلرک لیتا ہے، کہتے ہیں 5,000 پیچھے لے دو تو 50 کا چیک لے جاؤ۔ اچھا اللہ کا شکر ہے دینے والا بھی حرام کھا رہا ہوتا ہے، آگے بھی صرف بورڈ لگا مدرسہ وہاں بھی نہیں ہوتا۔ جو صحیح مدرسہ ہے وہ ایسی غلطیاں کرتے بھی نہیں الحمدللہ۔ شریف میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 ملتا ہے یا ایک رکعت کا؟ رکعت نماز سے باہر ہے، یہ عقل کرو، خدا کا خوف کرو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ حدیث میں ہے، رفع یدین جو کرتے ہیں انشاءاللہ ان کی نماز بھی درست ہے، جو نہیں کرتے ان کی بھی درست ہے۔ یہ چیونٹی کی تحقیق پر وہ اخبار پڑھ لے، واشنگٹن پوسٹ میں خبر آئی تھی، اب مجھے نام تھوڑے یاد ہیں ان کے۔ نماز میں جب کھڑے ہوں تو پاؤں برابر ہوں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پاؤں پہ پاؤں رکھو، مانا ہے کہ گٹے کے برابر گٹا ہو، کندھے کے برابر کندھا ہو، صف ٹیڑھی نہ ہو، ورنہ ایک آدمی کا قد لمبا ایک کا چھوٹا ہے، کیا کریں گے؟ نیچے اینٹیں رکھیں گے اس کے لیے؟ مانا ہے سب سیدھی کرو۔ آپ کہو جی اس کا کندھا ملاؤ، کیسے ملائے نا؟ اللہ کے بندے مانا ہے سب سیدھی کرو، درمیان میں فاصلہ نہ چھوڑو، سب ٹیڑھی نہ ہو، اللہ نظر نہیں فرماتے۔ امام صاحب کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، بالکل ہو جاتی ہے، حضور کی حدیث ہے کہ امام کے پیچھے چپ رہو۔ اگر کسی نے 5 طواف ایک دفعہ کیے ہیں اکٹھے، بعد میں ہر طواف کی 2 رکعت پڑھے۔ اگر کوئی آدمی کسی جانور سے بدفعلی کرے اس کو ذبح کر کے دفن کر دو، آدمی کو سزا دو، لیکن شریعت سزا دے گی۔ میں نے پاکستان سے عمرہ کیا، سر منڈوا لیا تھا، پھر میں مدینہ منورہ گیا، واپسی پہ عمرہ کیا لیکن سر نہیں منڈایا، دم پڑ گئی۔ سر بھی منڈاؤ، دم بھی ادا کرو، جتنے دفعہ عمرہ کرو بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ دم کیا ہوا گوشت کھا سکتے ہیں، خود نہیں کھا سکتے، غریبوں کو کھلاؤ۔ میں قطر میں امام ہوں لیکن حنفی وتر کو 2 سلام کے ساتھ پڑھا سکتا ہوں، مجبوری ہے نوکری کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی حدیث میں موجود ہے، یہ بھی حدیث میں موجود ہے، کوئی جھگڑا نہیں، تمام روایات حدیث میں موجود ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ صحیح پڑھتے ہیں۔ اگر کسی نے عمرے پہ آیا تھا لیکن یہاں چوری چھپے کام بھی کرتا رہا، وہ پیسے اس کی مزدوری حلال ہے۔ میری بیوی نے میرے گنجا ہونے کے بعد احرام کھول دیا، بال نہیں کاٹے تو اب کاٹ دو نا بال اس کے، جب تک بال نہیں کاٹے گی عورت وہ بھی احرام سے نہیں نکلے گی۔ اور نے سوچا ہوگا بھی چلو یہ جو گنجا ہو گیا تو میرا بھی کام بھی ہو گیا، اس کے بال الگ کرنے ہوں گے، ضروری ہے۔ ایک آدمی کی شادی طے ہو گئی، نکاح ہوا، نکاح میں لڑکی کے باپ اور بھائی نہیں آئے لیکن انہوں نے ایک آدمی کو وکیل بنایا، انہوں نے شرکت کی، بالکل نکاح ٹھیک ہے۔ بہرحال لڑکی بھی راضی ہے، ٹھیک ہے، والدین نے بھی اپنا وکیل بنا کے بھیج دیا، ٹھیک ہو گیا۔ مسافر اگر مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو پھر پوری نماز پڑھے گا، کیونکہ امام کے ہم تابع ہیں، امام 4 نماز رکعتیں پڑھے گا، ہم بھی 4 پڑھیں گے۔ کہتے جی کہ بعض تبلیغ جماعت کے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو 4 مہینے سال کے لیے باہر لے جاتے ہیں، عورتوں کے حقوق رکتے ہیں۔ یہ جو تنخواہ پہ یہاں 2 سال کے کنٹریکٹ پہ آئے ہوئے ہیں، ان کا مسئلہ تم بتا دو، ان کا میں بتا دیتا ہوں۔ یہ جو 2 سال کے کنٹریکٹ کر کے اقامے پہ نوکری کرنے آئے ہیں اور 4 سال سے واپس نہیں گئے، ان کے بیویوں کے بارے میں کیا فتویٰ ہے، یہ تم بتا دو، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ اٹکا وہی دین والی بات ہے، یہ مسئلہ کوئی نہیں پوچھتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔